الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں. نوجوانان ملت، دنیا میں اس وقت سب سے خوش قسمت قوم مسلمان ہے جن کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، اور بدقسمت قوم بھی مسلمان ہے جو اپنے پاس کلام اللہ تو رکھتی ہے پھر بھی اس کی برکتوں سے محروم ہے. قرآن عظیم کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن حبیب کبریا سے بھی فرمایا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، پیارے آپ بھی امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کو اتنی عظیم کتاب ملے گی. کتنی عظیم کتاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اونچا کریں گے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کی تعلیمات سے کٹیں گے اللہ ان کو رسوا کر دیں گے. یعنی امت کی سربلندی اور رسوائی قرآن پاک کے ساتھ جڑی ہے، تعلیمات قرآنی کے ساتھ جڑی ہے. جب اس امت نے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری اختیار کی، پھر ہوا کیا کہ انحطاط، تنزلی، پستی، زوال جیسے نامانوس الفاظ آج امت مسلمہ کا لاحقہ بن گئے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ روزانہ مشرق سے نکلنے والا سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنے ساتھ ایک نئی مصیبت کی خبر لے کر نکلتا ہے. تو کہا جا سکتا ہے تاریخ کے جس بھیانک موڑ سے آج امت مسلمہ نبرد آزما ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. ہم جب تعلیمات قرآنی سے کٹے، ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن سے دور رکھا، تو آج پھر ابو جہل کی ذہنیت پروان چڑھ کر پختگی حاصل کر رہی ہے. پھر پیغمبر اسلام کی مخالفت میں باد سموم چل رہی ہے. پھر دشمنان اسلام کو دار ارقم کی راہ دکھلانے پر تل رہے ہیں. آج پھر اسلام شعب ابی طالب میں محصور کر دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں. خدا کے باغی اور دجال اللہ کی سرزمین کو فساد اور بگاڑ سے پر کر دینے اور بھر دینے کے منصوبے گانٹ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شمع ایمان بے نور ہو جائے. ان کی کوشش ہے کہ ایمان کی روشنی مدھم پڑ جائے. اللہ اکبر، ملت کس قدر پستی کا شکار ہو گئی ہے. اس اقبال نے جب ملت کی حال کو دیکھا تو اقبال بھی تڑپ اٹھا اور کہا اے تصور ہائیں دکھا دے پھر وہی صبح و شام، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں تو پھر تو دلدار نہیں. آگے جواب شکوہ بھی سنیے
کیا کہا؟ صفائے ہستی سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ اقبال نے بھی کہا کہ تمہارے آبا تھے جن کو اللہ نے عزت سے آراستہ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کو اپنے پاس رکھا تھا، اور ہم نے قرآن پاک سے دوری اختیار کی۔ یہ وہ عذاب ہے، ہماری ذلت اور پستی کا عذاب ہم پر اللہ نے ڈالا ہے، وجہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ذلت اور پستی کی گہری کھائیوں میں یہ امت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ قرآنی تعلیمات سے دوبارہ نہیں جڑے گی۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا کیا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن اس امت کی شفاعت فرمائیں گے، وہی حبیب کبریا فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کیا کہیں گے اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حبیب کبریا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ قوم ہے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ عزیزو، اب ہمیں دوبارہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، تعلیمات قرآنی کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے کتنا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتی، رسول کا کام کیا تھا کہ ان کو آیات سناتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھاتا تھا، انہیں حکمت سکھاتا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی صرف الفاظ قرآنی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی تشریح تفسیر بھی سمجھاتے تھے۔ یہ يعلمهم الكتاب والحکمہ کے اندر شامل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، آپ ان لوگوں کے سامنے اس کلام کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ انزلنا الیک الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے آپ پر، آپ ان کے سامنے وضاحت کریں جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مندی اور نصیحت حاصل کریں۔ یعنی امت جب قرآن کے ساتھ دوبارہ جڑے گی، امت کا رشتہ قرآن کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہوگا، پھر اسلام کی وہی بہاریں نصیب ہوں گی جو اس سے پہلے ہمارے اکابر نے بہاریں دیکھی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے، اور پوری امت جڑے یا نہ جڑے، جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کو دنیا کے اندر چمکا دے گا۔ لیکن ہائے بدبختی، میری قوم کا حال تو یہ ہے کہ میری قوم قرآن سے تو دور ہوئی، قرآن والوں سے بھی دور ہو گئی۔ آج امت کی نگاہوں کے اندر اہل قرآن سے ذلیل اور حقیر طبقہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ امت کا اس طبقے کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت دوبارہ قرآن کے ساتھ جڑے۔ ہر فرد کو ضرورت ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ دنیا کی اس کٹھن زندگی کے اندر خوبصورت سکون چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ ہماری ہر دکھ کا مداوا قرآن ہے، بشرطے کہ قرآن پاک کا فہم ہم کو معلوم ہو، ہم قرآن پاک کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھتے ہوں تو ہر دکھ کا مداوا ہے قرآن، ہر کٹھن منزل کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے قرآن۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے، ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے جو قرآن پاک کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتا